اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید محمد عبد القادر۔ بلیسڈ نالج سٹی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق جنرل نالج کے سوالات دیکھیں گے، اور یہ وہ سوالات ہیں جو کہ پاس پیپرز میں کئی بار آ چکے ہیں اور امپورٹنٹ کویسچنز ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سوالات آپ کو کمپیٹیٹیو ایگزامز جیسے کہ تحصیلدار، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر یا او ٹی ایس، این ٹی ایس، سی ٹی ایس وغیرہ کے آپ جو ٹیسٹ دیتے ہیں، اس میں انشاءاللہ یہ سوالات آپ کے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا لیکچر۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا؟ 1,24,000 کے قریب تقریباً انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ تو قرآن کریم میں 26 کے قریب انبیاء کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ 26 انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، کس نبی کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیا ہے، اور قرآن کی 129 آیات میں 131 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے اصحاب تھے؟ 80 اصحاب تھے، 80 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، اور 950 سال حضرت نوح نے جو تبلیغ کی تھی اس میں 80 لوگوں نے صرف اسلام کو قبول کیا تھا۔ اگلا سوال، نجیب اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کا۔ روح اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اگلا سوال، خطیب الانبیاء کون سے نبی ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے اولاد چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور بنی اسرائیل میں جو انبیاء ہیں وہ تقریباً 70,000 کے قریب انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو امت، جو قوم اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بڑے لاڈ اٹھاتا تھا، من و سلوہ جیسی انعامات اللہ تعالیٰ نے اس پر دیے، لیکن اس نے بنی اسرائیل نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور یہاں تک کہ انبیاء کرام کو شہید کرنے اور اللہ تعالیٰ کے کلام جو کہ تورات، زبور اور انجیل اور جو دوسرے صحف تھے، صحیفے تھے ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے، ان میں تبدیلیں کرنے کے مرتکب یہ ٹھہرے تھے بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل میں بہت زیادہ انبیاء آئے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 70,000 کے قریب، تو یہ جتنے حضرت یعقوب ہیں یا حضرت یوسف ہیں یہ سارے بنی اسرائیل میں ہی ہیں۔ حضرت یعقوب خود اسرائیل ہیں تو ان کی جو آگے اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے عرصے جدا ہوئے، کتنا عرصہ جدا رہے؟ تقریباً 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جدا رہے، اور وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، اور اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے کہ ہمارے باپ، ہمارے بابا یعنی کہ حضرت یعقوب ہمیں زیادہ اہمیت دیں، یوسف کو اہمیت نہ دیں، تو اس وجہ سے حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور اس سے متعلق سوالات آگے انشاءاللہ اگلی سلائیڈز میں آ رہی ہیں۔ اگلا سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام رساں، پیغام لے جانے والے کا کیا نام تھا؟ ہدہد جو کہ ایک پرندہ تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام رساں تھا، اور بلقیس ملکہ سبا جو تھی اس کے بارے میں خبر دینے والا بھی یہ ہدہد ہی تھا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔
اگلا سوال، صابن کس پیغمبر کی ایجاد ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی ایجاد ہے صابن۔ اگلا سوال، حضرت ابراہیم کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست۔ اگلا سوال، حضرت موسیٰ کا لقب کیا تھا؟ کلیم اللہ یعنی اللہ سے باتیں کرنے والے۔ حضرت اسماعیل کا لقب کیا تھا؟ ذبیح اللہ۔ یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے حضرت اسماعیل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے وہ خواب اپنے بیٹے اسماعیل سے ذکر کیا تو اسماعیل نے کہا کہ یا بابا کہ آپ اللہ کے اس حکم کو پورا کریں اور میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور ان کو ذبح کرنے کے لیے جب لٹایا اور چھری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک مینڈا جو ہے وہ اتار دیا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس طرح آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو وہ سنت ابراہیمی جو کہلاتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو اللہ کا حکم تھا اس کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو پسند فرمایا، اور آج تک ہم اس عمل کو جاری رکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ صفی اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ ابو الانبیاء کس کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، جد الانبیاء۔ اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے کہ جد الانبیاء کس کا لقب ہے، تو پریشان نہیں ہوئیے گا، تو اس کا جواب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے دو صاحبزادے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، اور حضرت یعقوب سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ جو آگے بنی اسرائیل ہے، حضرت سلیمان ہے، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ جتنے جلیل القدر انبیاء ہیں یہ سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آتے ہیں، اور حضرت اسماعیل یہ بھی نبی ہیں اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اور پھر نبی کریم خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو جد الانبیاء یا ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ آدم، ہم کہتے ہیں نا ہم آدم ہیں، آدمی ہیں، آدم کی اولاد ہیں، تو آدم کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ گندمی رنگت والا۔ آدم کا مطلب ہے گندمی رنگت والا۔ اگلا سوال، صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کس نبی کا لقب ہے؟ حوت ہے یہ، صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت یونس کا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور کشتی میں وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ کسی انسان کو جو ہے وہ ان کشتی میں جو مسافر ہے کسی کو پانی میں پھینکنا پڑے گا، تو پرچی ڈالی گئی اور پرچی میں حضرت یونس کا نام نکلا۔ جب حضرت یونس کا نام نکلا تو سب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں پھینک سکتے، دوبارہ پرچی ڈالیں، تو دوبارہ پرچی ڈالی گئی تو دوبارہ حضرت یونس کا نام نکلا، انہوں نے کہا نہیں دوبارہ پرچی ڈالتے ہیں، تیسری بار بھی حضرت یونس کا نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیا گیا، تو ایک مچھلی نے جو ہے وہ بڑی سی مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا، اور آپ علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں 40 دن رہے۔ جو اگلا سوال ہے کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ 40 دن۔ لوہا کس نبی کے ہاتھ سے نرم ہوتا تھا؟ یعنی لوہا نرم کرنا کس نبی کا موضوع ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ نیزہ، ہتھیار، یہ جو ہے تلوار، یہ چیزیں جو لوہے کو ہم فولڈ کر لیتے ہیں اور مختلف چیزوں میں آپ یوز کرتے ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک یہ بات بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک کا جو دور ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹون ایج ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو دور ہے اس کو آپ انڈسٹریل ایج کہہ سکتے ہو، کہ وہاں اس میں لوہے کا کام جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسپیس ایج،
انسان نے اوپر کا سفر، خلا کا سفر شروع کیا. تو یہ مختلف فیزز میں اس طرح یہ ہم اس کو بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. حضرت داؤد کس نبی کے والد ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. پہاڑ میں سے اونٹنی کا پیدا ہونے کا موضوع کس نبی کا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کا. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ ایسی ہو کہ وہ حاملہ ہو اور باہر آئے تو اس کا بچہ ہو جائے. تو اللہ کی سے جب حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو یہ معجزہ ہوا حضرت صالح علیہ السلام کا کہ اس کے اندر سے، پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی جو کہ حاملہ تھی، اور باہر نکلتے ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، تو اب جو ہے تم اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے. لیکن ان کی قوم نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر عذاب آیا تھا. ذرہ کس نبی کی ایجاد ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی. وہی لوہے کو میلٹ کرتے تھے، فولڈ کرتے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ذرہ بنانے کا کام انہوں نے کیا. حضرت یوسف کی کیا چیز مشہور تھی؟ حضرت یوسف کا حسن مشہور ہے. اور سورہ یوسف میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدفعلی کی طرف لے جانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسے محفوظ رکھا. اور پھر اس نے جو مصر کی عورتیں تھیں ان کو بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں پھل دے دیے اور چھری دے دی کہ وہ کاٹیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو ان کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور کہا کہ ہاشا، ہم نے اس سے خوبصورت بندہ نہیں دیکھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، جو کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، جس کا سورۃ یوسف کے اندر. کس نبی کا صبر مشہور ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ سب سے زیادہ انبیاء میں، ویسے تو تمام انبیاء ہی صابر ہیں، صبر کرنے والے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ان تمام انبیاء میں سے زیادہ مشہور ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ فلسطین میں ایک جگہ ہے بیت اللحم، وہاں اب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو اس وجہ سے، اور فلسطین جو بیت المقدس کی آج ہماری لڑائی ہے اس کی ایک بیسک ریزن بھی یہی ہے کہ یہودی جیوز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ٹیمپل آف سولومن ہے، معبد سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بنایا وہ یہاں ہے. اور عیسائی کہتے ہیں کہ بیت اللحم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ یہاں ہے، تو ہمارے لیے متبرک ہے. اور مسلمان ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کا مسکن رہا ہے اور ہمارا قبلہ اول ہے، اس لیے فلسطین ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. تو یہ فلسطین تینوں بڑے جو قومیں ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی، ان کے لیے فلسطین بہت اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک جنرل نالج کی ایک چیز آپ کو میں نے ساتھ ایسے ہی بتا دی. بت شکن کا لقب کس نبی کا مشہور ہے؟ حضرت ابراہیم کا. وہ واقعہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں کہ آپ نے بت کو توڑا جب سارے وہ گئے ہوئے تھے ایک میلے میں، اور کہا کہ یہ بڑے بت سے پوچھ لو کہ چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا. تو اور پھر ایک آگ لگائی گئی اور پھر اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا نار کونی بردن و سلاما، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے. تو اس آگ میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. تو بت شکن، بت توڑنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت اسماعیل کے بھائی کا کیا نام ہے؟ حضرت اسحاق. یہ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کے سگے بھائی نہیں ہیں، ان کے والد ایک ہیں لیکن والدہ دو ہیں. حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام یہ نیچے ہے کہ بی بی ہاجرہ ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت بی بی سارہ ہے. تو حضرت ابراہیم کی دو زوجہ ہیں، حضرت بی بی سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. بنی اسرائیل میں کتنے انبیاء آئے ہیں؟ تقریباً 70,000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں. یہ تقریباً کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ ہمیں ایگزیکٹ فگر نہیں پتا. تو اگر آپ کا کویشچن ایسا کوئی آ جاتا ہے تو آپ اس میں 70,000 لکھ دیں تو آپ کا آنسر کریکٹ مانا جائے گا. بنی اسماعیل میں کتنے نبی آئے ہیں؟ صرف ایک نبی، خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. بنی اسماعیل میں اور کوئی نبی نہیں آئے، صرف ایک نبی آئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
بنی اسرائیل کے آخری نبی کون سے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، تو اس کے بعد ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، آپ کے کوئی والد نہیں ہے، یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ عیسیٰ بیٹے مریم کے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عیسیٰ کے والد کوئی نہیں ہے، ہم مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت بی بی مریم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ حضرت یوسف کو کنویں میں کس نے پھینکا؟ یہ پیچھے بھی ہم نے حضرت یوسف کے حوالے سے جہاں ایک سوال آیا تھا اس میں ڈسکس کیا تھا، آپ کے بھائیوں نے۔ اور حضرت یوسف کے کتنے بھائی تھے؟ قرآن پاک میں جہاں سورہ یوسف شروع ہوتی ہے اس میں یہ مینشن ہے واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد کو یہ خواب سنایا کہ یا بابا کہ میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے ہیں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، تو 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی ہیں وہاں مراد، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن پاک میں بھی یہ وہ جنرل نالج ہے انبیاء سے متعلق، کوشش میں نے کی ہے کہ وہ جنرل نالج رکھوں کہ جو کہ قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے، ایتھینٹک چیز ہو اور صحیح ہو۔ قوم عاد کس عذاب سے تباہ ہوئی؟ مسلسل 7 دن طوفان اور آندھی کے عذاب سے یہ تباہ ہوئی تھی۔ اگلا سوال، قوم نوح پر کس چیز کا عذاب آیا؟ پانی کا عذاب آیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے والے پہلے انسان ہیں، اور جودی پہاڑ پہ وہ کشتی رکی تھی، اور جب وہ سارا وہ پانی والا معاملہ ہے کہ وہ پانی نکلا اور بارش ہوئی اور وہ خشکسالی تھی، لوگ خوش ہو رہے تھے شروع میں، اور بعد میں جو ہے وہ بارش اتنی ہوئی، اتنا پانی ہوا کہ اس نے پورے، اور ایک قول کے مطابق پوری زمین کے اوپر، روئے زمین کے اوپر وہ پانی پھیل چکا تھا جب یہ عذاب آیا تھا۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کا ایک لقب، یہاں ایک کوشچن آپ کو جنرل نالج کے طور پہ بتا دوں، آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ یہاں سے دوبارہ سے جو ہے انسانیت کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے علاوہ اور کون سے نبی ہیں جن کے والد نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یہ ایک بڑا سمپل سا کوشچن ہے لیکن کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور اس میں کئی آپشن آ جاتا ہے کہ کوئی نہیں، تو ٹھگ سے آنسر لگا دیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں ہے جی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں کہ جن کے کوئی والد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود تخلیق کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بھی کوئی والد نہیں ہے۔ سوال، قرآن کریم میں حضرت آدم کا ذکر کتنی دفعہ ہے؟ 25 بار حضرت آدم کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 66 بار آیا ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں کتنی بار آیا ہے؟ صرف 4 بار۔ یہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بنائیں گے، اور اس میں ہم قرآن پاک سے متعلق جتنے کویسچنز بن سکتے ہیں وہ اس میں ہم ایک الگ سے جو ہے جنرل نالج ہمارا قرآن پاک سے ریلیٹڈ بھی ہوگا۔ زمزم کا موضع کس نبی کا ہے؟ حضرت اسماعیل کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل جو کہ اس وقت بالکل چھوٹے تھے ان کو مکہ میں چھوڑ کے، جس کو وادی ذی زرع کے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سخت پیاس لگی تو حضرت بی بی ہاجرہ جو ہے وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ انہوں نے وہ بھاگنا شروع کیا۔ ابھی بھی ہم جب عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں تو وہ سعی جو کرتے ہیں، وہ بھاگنا جو ہمارا ہوتا ہے صفا اور مروہ میں ایک خاص مقام پر، وہ بی بی ہاجرہ کی اس بات پہ کہ جو اپنے بیٹے کے لیے، حضرت اسماعیل کے لیے پانی کے لیے وہ بھاگی تھی، تو وہ چکر، وہ بھاگنا صفا مروہ پہ وہ اسی لیے، اور قرآن پاک میں کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور جب وہ پانی نہیں ملا تو کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے پاؤں اپنی ایڑیوں کو رگڑا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ایڑیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری کر دیا، جس کو ہم زمزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ شفا ہے، اور یہ بہت سے لوگ اس سے زمزم سے جو ہے وہ شفا پاتے ہیں۔ اور جرنل نالج کا ایک اور بات بتا دوں کہ زمزم کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، یعنی کہ لعاب کہتے ہیں تھوک کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن زمزم کے کنویں میں ڈالا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، ایک تو حضرت اسماعیل بہت زیادہ ہمارے لیے بڑی شخصیت ہیں، متبرک ہیں، پاک ہستی ہیں، نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
آباء و اجداد میں سے ہیں، لیکن بحیثیت امت محمدیہ ہمارے لیے یہ بھی ایک شرف ہے کہ ہم وہ جب پانی زمزم کا پیتے ہیں تو اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. حضرت زکریا کا پیشہ کیا تھا؟ بڑھئی تھے حضرت زکریا، کارپینٹر. علم ریاضی کس نبی سے منسوب کیا جاتا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے. انبیاء کرام میں سب سے زیادہ عمر پانے والے نبی کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 950 سال عمر پائی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے. حضرت سلیمان کے دور میں یمن کی بادشاہ یا ملکہ کون تھی؟ ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس تھا. ملکہ سبا کے بارے میں حضرت سلیمان کو کس نے خبر دی؟ ہدہد نے. وہ جو پیچھے سوال آیا تھا نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام رساں کون تھا، تو ہدہد تو قرآن پاک میں وہ مینشن ہے کہ یہ پورے واقعہ کہ ہدہد سے جب انہوں نے پوچھا کہ تو لیٹ کیوں آیا، تو آیا کیوں نہیں میرے پاس، تو ہدہد نے آگے سے کہا کہ یا نبی اللہ میں اس وجہ سے لیٹ ہوا کہ میں نے جو ہے یمن میں ایک جو ہے وہ ملکہ دیکھی اور اس کا جو ہے وہ بہت بڑا نظام ہے، جس کی وجہ سے میں اس کے بارے میں معلومات جمع کرنے گیا تھا اور وہ معلومات آپ کو دینے کے لیے میں لیٹ ہوا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا کیا رشتہ ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سگے بھائی ہیں. ابو العرب کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل کو. حضرت یوسف کو کس بازار میں بیچا گیا تھا؟ بازار مصر میں بیچا گیا تھا. ٹھیک ہے. حضرت یوسف کو کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انبیاء کرام سے متعلق جو سوالات مستند تھے اور موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز تھے اور جو میں ڈھونڈ سکا تھا آپ لوگوں کے لیے، وہ میں نے یہ اس میں آپ کو بتا دیے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال کسی نبی سے متعلق، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ پوچھنا چاہتے ہوں، تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کی جس حد تک ہیلپ کر سکا تو ضرور ہیلپ کروں گا. تو انشاءاللہ اب ہمارے نیکسٹ لیکچرز بھی جو ہے اسلامک اسٹڈیز کے وہ آئیں گے. قرآن مجید سے متعلق بھی آئیں گے، صحابہ کرام سے متعلق بھی آئیں گے، دین کے جو بیسکس ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ہمارے ارکان اسلام ہیں ان سے متعلق ہیں، اور جو دوسرے طہارت سے متعلق سوالات جو آ جاتے ہیں امتحانات میں، انشاءاللہ جس حد تک ہو سکے میں آپ کو وہ پرووائڈ کروں گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.